السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ان کی پہلی ملاقات بستی سے دور ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں سیدہ اپنی 4 بکریاں اور اونٹ چرانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے گئی تھی۔ محمود وہاں پانی پینے کے لیے رکا تھا۔ سیدہ نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ محمود نے کہا تھا کہ نہ کہیں سے آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں۔ سیدہ سادگی سے ہنس پڑی تھی۔ جواب ہی کچھ ایسا تھا۔ سیدہ نے محمود نے جب جواب دیا کہ وہ مسلمان ہیں تو سیدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ محمود نے اسے اپنا صحیح ٹھکانہ نہیں بتایا تھا، اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جو سیدہ کو اچھی لگی تھی۔ سیدہ اس سے سوڈان کی جنگ کے متعلق پوچھنے لگی۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے اسلامی فوج کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اس نے جب صلاح الدین ایوبی کے متعلق پوچھا تو محمود نے اس کی ایسی تعریفیں کی جیسے سلطان ایوبی انسان نہیں، خدا کا اتارا ہوا فرشتہ ہے۔ سیدہ نے پوچھا، کیا صلاح الدین ایوبی اس سے زیادہ مقدس اور برگزیدہ ہیں جو آسمان سے اترا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی مرو ہوں کو زندہ نہیں کر سکتا، محمود نے جواب دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں انہیں صلاح الدین ایوبی مار ڈالتا ہے۔ سیدہ نے شک کے لہجے سے کہا، لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور ہماری طرح کا کلمہ اور نماز پڑھتا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے؟ ہمارے گاؤں میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی بہت برا آدمی ہے۔ سیدہ نے کہا، تمہاری مسجد کا امام کیا کہتا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ وہ بہت اچھی باتیں بتاتا ہے۔ سیدہ نے کہا، وہ سب کو کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کی روشنی سارے مصر و سوڈان میں پھیلانے آیا ہے اور اسلام ہی خدا سچا دین ہے۔ اسلام ہی خدا کا سچا دین ہے۔ محمود اس کے ساتھ اسی موضوع پر باتیں کرتا رہا۔ سیدہ سے اسے پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایسے آدمی آتے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں مگر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا ہو گیا ہے۔ محمود نے سیدہ کے شکوک رفع کر دیے اور اپنی ذات، میٹھی زبان اور شخصیت کا اس پر ایسا اثر پیدا کیا کہ سیدہ نے بے تابی سے کہا کہ وہ اکثر یہی بکریاں چرانے آیا کرتی ہے اور محمود جب کبھی ادھر سے گزرے اسے ضرور ملے۔ محمود اسے جذبات اور حقائق کے درمیان بھٹکتا چھوڑ کر اس کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ سیدہ یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کا لباس اسی علاقے کا تھا مگر اس کی شکل و صورت اور اس کی باتیں بتاتی تھیں کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے۔ سیدہ کے شکوک صحیح تھے۔ محمود بن احمد دیہاتی علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ سکندریہ شہر کا باشندہ تھا اور اس کے ساتھ چند اور جاسوس بھی تھے جو
ایرا علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، وہ کبھی کبھی اکٹھے ہوتے اور ان کے جو مشاہدات ہوتے تھے وہ اپنے کسی ایک ساتھی کے سپرد کر کے اسے قاہرہ بھیج دیتے تھے۔ اس طرح علی بن سفیان کے صوبے کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ سرحدی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ محمود احمد کو سیدہ مل گئی تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسی باتیں کی جن سے اسے گاؤں اور گرد و پیش کے علاقوں کے لوگوں کے خیالات کا علم ہو سکتا تھا۔ اس نے سیدہ کے گاؤں کی مسجد کے امام کے متعلق خاص طور پر پوچھا تھا۔ وہاں یہ تھی کہ گاؤں میں اس نے ایسے امام مسجد دیکھے تھے جو مشکوک سے لگتے تھے۔ وہاں کے لوگوں سے اسے پتہ چلتا تھا یہ دونوں امام نئے آئے ہیں، اس سے پہلے ان مسجدوں میں امام تھے ہی نہیں۔ دونوں جہاد کے خلاف آواز سناتے اور قرآن کی آیت پڑھ کر غلط تفسیر بیان کرتے تھے، اور یہ دونوں پراشر غیب دان کو برحق بتاتے اور لوگوں میں اس کی زیارت کا اشتیاق پیدا کرتے تھے۔ محمود اور اس کے دو ساتھیوں نے ان دونوں اماموں کے متعلق پوری رپورٹ قاہرہ بھیج دی تھی، اور اب وہ سیدہ کے گاؤں جا رہا تھا۔ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ امام سلطان ایوبی کا مرید اور اسلام کا علمبردار ہے۔ اس نے اسی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مسجد میں گیا اور امام سے ملا، اپنا جھوٹا تعارف کرا کے اس نے کہا کہ وہ مذہبی علم کی تلاش میں مارا پھرتا رہا ہے۔ امام نے اسے تعلیم دینے کا وعدہ کیا اور اسے مسجد میں ہی رہنے کی پیشکش کی۔ محمود مسجد میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے امام سے کہا کہ وہ 2-3 روز بعد اپنے گھر جایا کرے گا۔ اس نے امام کو بھی اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ امام نے اس سے نام پوچھا تو اسے کچھ اور نام بتا دیا۔ یہ پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے تو اس نے دور کسی سرحدی گاؤں کا نام بتا دیا۔ امام مسکرایا اور آہستہ سے بولا، محمود بن احمد، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے فرائض سے بے خبر نہیں۔ سکندریہ کے مسلمان فرض کے پکے ہوتے ہیں۔ محمود ایسا چونکا جیسے بدک اٹھا ہو۔ وہ سمجھا کہ یہ امام صلیبیوں کا جاسوس ہے، لیکن امام نے اسے زیادہ دیر شک میں رہنے نہ دیا اور کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم تمہارے سامنے آنے آپ کو بے نقاب کر دینا چاہیے۔ میں تمہارے ہی محکمے کا آدمی ہوا کرتا ہوں۔ میں تمہارے تمام ساتھیوں کو جو اس علاقے میں ہیں جانتا ہوں، مجھے تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں محترم علی بن سفیان کے اس عملے کا آدمی ہوں جو دشمن کا پر نظر رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنے جاسوسوں پر بھی نظر رکھتا ہوں۔ میں امام بن کر جاسوسی کا کام کر رہا ہوں۔ پھر میں آپ کو دانش مند آدمی نہیں کہوں گا، محمود بن احمد نے کہا۔ آپ نے جس طرح میرے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے، اس طرح آپ دشمن کے کسی جاسوس کے سامنے بھی بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ تم میرے آدمی ہو۔ امام نے کہا، ضرورت ایسی ہی پڑی ہے کہ تم نے اپنا اصلی روپ بتانا ضروری سمجھا۔ میرے ساتھ 2 محافظ ہیں جو یہاں کے باشندوں کے بحروب میں گاؤں میں موجود رہتے ہیں۔ زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ اس گاؤں میں دشمن کے تخریب کار آ رہے ہیں۔
تم نے اس آدمی کے متعلق سنا ہوگا جس کے متعلق مشہور ہو گیا ہے کہ وہ مستقبل کے اندھیرے کی خبر دیتا ہے اور مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ گاؤں بھی اس کی اندیکھی کرامات کی جد میں آ گیا ہے۔ میں نے گاؤں والوں کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور لاشوں میں کوئی انسان جان نہیں ڈال سکتا، مگر اس کی شہرت کا جادو اتنا سخت ہے کہ لوگ میرے خلاف ہونے لگے۔ میں سنبھل گیا کیونکہ میں اس مسجد سے نکلنا نہیں چاہتا۔ مجھے ایک اڈے اور ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو علم کا سیدھا راستہ بھی دکھانا ہے۔ 15-20 روز گزرے۔ رات کو 2 آدمی میرے پاس آئے۔ میں اکیلا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو درس بند کر دو اور اس کی باتیں کرو جو آسمان سے آیا ہے اور خدا کا سچا مذہب لایا ہے۔ میں دونوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ہتھیار ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن میں لڑ کر، قتل کر کے یا قتل ہو کر اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عقل سے کام لیا اور انہیں یہ تاثر دیا کہ آج سے وہ مجھے اپنا آدمی سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کی باتوں پر عمل کرے گا تو اسے ایک انعام ملے گا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا اسے اشرفیاں دی جائیں گی۔ پھر آپ نے اپنے آواز اور خطبے کا رنگ بدل دیا۔ محمود نے پوچھا، کسی حد تک؟ امام نے جواب دیا، میں اب دونوں قسم کی باتیں کرتا ہوں۔ مجھے اشرفیوں کی نہیں، اپنی جان کی ضرورت ہے۔ میں اپنا فرض ادا کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ میں گاؤں سے باہر جا کر تمہارے کسی ساتھی کو ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ خدا نے خود ہی تمہیں میرے پاس بھیج دیا ہے۔ میرے محافظ اس رات میرے پاس نہیں تھے، اب تم ہی میرے ساتھ رہو۔ تم میرے شاگرد کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گے۔ تم سیدھی سادے گاؤں کی سی باتیں کیا کرنا۔ گاؤں میں 4-5 آدمی ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قریب کوئی سرحدی دستہ مل جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے سرحدی دستوں کے کسی کمانڈر پر بھروسہ کرنا بڑا ہی خطرناک ہے۔ دشمن نے اشرفیوں اور عورتوں سے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ وہ تنخواہ ہمارے خزانے سے لیتے ہیں اور کام دشمن کا کرتے ہیں۔ محمود بن احمد اس کے پاس رک گیا۔ اسی روز امام نے اسے اپنے دونوں محافظوں سے ملا دیا۔ شام کو جب سیدہ مسجد کے امام کے لیے کھانا لے کر آئی تو محمود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور مسکرائی۔ محمود نے پوچھا، میرے لیے کھانا نہیں لاؤ گی؟ سیدہ کھانا امام کے حجرے میں رکھ کر دوڑی اور روٹی کے ساتھ ایک پیالے میں بکریوں کا دودھ بھی لے آئی۔ وہ چلی گئی تو امام نے محمود سے کہا، یہ اس علاقے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، ذہین بھی ہے اور کم عمر بھی۔ اس کا سودا ہو رہا ہے۔ سودا یا شادی؟ سودا، امام نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کی شادی دراصل ایک سودا ہوتی ہے، مگر سیدہ کا سیدھا سودا ہو جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خریدار مشکوک لوگ ہیں۔ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مجھے دھمکی دے گئے ہیں۔ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ وہ اس لڑکی کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے اسے بچانا ضروری ہے، اور اس لیے بھی اسے بچانا ضروری ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ ہمیں سلطنت کی بچیوں کی عصمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سودا نہیں ہو سکے گا۔ سیدہ کے باپ کو میں نے اپنا مرید بنا رکھا ہے۔
لیکن وہ غریب اور تنہا آدمی ہے اور رسم و رواج سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال سلطنت اور سیدہ کی عظمت کے محافظ ہمارے سوا کوئی نہیں۔ اس کے بعد محمود امام کا شاگرد بن گیا۔ دن گزرنے لگے اور اس کی ملاقاتیں سیدہ سے ہونے لگی۔ لڑکی چراگاہ میں چلی جاتی اور محمود وہاں پہنچ جاتا۔ ان کی بے تکلفی بڑھ گئی تو محمود نے سیدہ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ سیدہ انہیں نہیں جانتی تھی، اس کے لیے وہ اجنبی تھے۔ انہوں نے اسے اس طرح آ کر دیکھا تھا جس طرح گائے بھینس کو خریدنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ سیدہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کسی کی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے عرب کا کوئی دولت مند یا کوئی امیر یا وزیر اپنے حرم میں رکھ کر قید کر لے گا، جہاں وہ اپنا گھر بسائے اور بوڑھی ہو کر مر جائے گی، یا اسے ناچنا سکھا کر تفریح کی چیز بنا لیا جائے گا۔ اس نے اپنے گاؤں کے فوجیوں سے ایسی لڑکیوں کے بہت قصے سنے تھے۔ وہ اتنے پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے بھی ذہین تھی اور اپنا برا بھلا سوچ سکتی تھی۔ اس نے محمود کو دیکھا تو اسے دل میں بیٹھا لیا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ محمود اسے چاہنے لگا ہے تو اس نے دل میں یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ وہ فروخت نہیں ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ خریداروں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایک روز اس نے محمود سے پوچھا، تم مجھے خرید نہیں سکتے؟ خرید سکتا ہوں، محمود نے کہا، لیکن جو قیمت دوں گا وہ تمہارے باپ کو منظور نہیں ہوگی۔ کتنی قیمت دو گے؟ میرے پاس دینے کے لیے اپنے دل کے سوا کچھ بھی نہیں، محمود بن احمد نے جواب دیا۔ معلوم نہیں کہ تم دل کی قیمت جانتی ہو یا نہیں۔ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو میرے لیے یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ سیدہ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو کہ میرے باپ کو یہ قیمت منظور نہیں ہوگی، لیکن میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ میرا باپ مجھے بیچنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کی مجبوری یہ ہے کہ غریب ہے اور اکیلا ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں۔ میرے خریداروں نے میرے باپ کو دھمکی دی ہے کہ اس نے ان کی قیمت قبول نہ کی تو وہ مجھے اغوا کر لیں گے۔ تمہارا باپ اتنی زیادہ قیمت کیوں قبول نہیں کرتا؟ محمود نے پوچھا۔ لڑکیوں کو بیچنے کا تو یہاں رواج ہے، باپ کہتا ہے وہ لوگ مسلمان نہیں لگتے۔ سیدہ نے کہا، میں نے بھی باپ سے کہہ دیا ہے کہ میں کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس نے بے تاب ہو کر کہا، تم اگر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ میں تیار ہوں، محمود نے کہا۔ تو چلو، سیدہ نے کہا، آج ہی رات چلو۔ نہیں، محمود کے منہ سے نکل گیا، میں اپنا فرض پورا کیے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ کیسا فرض؟ سیدہ نے پوچھا۔ محمود بن احمد چونکا، وہ سیدہ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا فرض کیا ہے۔ اس نے منہ سے نکلی ہوئی بات پردہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر سیدہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ محمود کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا، میں اس امام سے مذہبی تعلیم لینے آیا ہوں، اس کی تکمیل کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں کہاں پہنچا دیا جائے گا۔ سیدہ نے کہا،
محمود خود کو ایک لڑکی پر قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں یہ شک پیدا بھی ہوا کہ یہ لڑکی دشمن کی جاسوس بھی ہو سکتی ہے، جسے اسے بیکار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس نے سیدہ کے متعلق چھان بین کرنا ضروری سمجھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج قاہرہ سے 8-10 میل دور تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ فوج مستعال ہے اور مصر کی فوج پر ٹوٹ پڑے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں پڑاؤ کا حکم دے دیا اور سپاہیوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ خود سپاہیوں کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک سوار کے پاس جا رکا تو کئی سوار اور پیادہ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے ان کے ساتھ ضروری باتیں کی تو ایک سوار بول پڑا۔ اس نے پوچھا، گستاخی معاف سالار اعظم، یہاں پڑاؤ کی ضرورت نہیں تھی، ہم شام تک قاہرہ پہنچ سکتے تھے، تم لوگ لڑتے رہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تمہیں اس کھلے صحرا میں آرام دینا چاہتا ہوں۔ ہم لڑتے آئے ہیں اور لڑنے جا رہے ہیں۔ سوار نے کہا، لڑنے جا رہے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، میں تو تمہیں قاہرہ لے جا رہا ہوں جہاں تم اپنے دوستوں سے ملو گے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ سوار نے کہا، اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے دوست بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں۔ صلیبیوں سے بدترین دشمن ایک اور سپاہی نے کہا، کیا یہ سچ نہیں سالار اعظم کہ قاہرہ میں غداری اور بغاوت ہو رہی ہے؟ کسی اور نے پوچھا، کچھ گڑبڑ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں مجرموں کو سزا دوں گا، آپ پوری فوج کو کیا سزا دیں گے؟ ایک سوار نے کہا، سزا ہم دیں گے، ہمیں کمانڈروں نے قاہرہ کے سارے حالات بتا دیے ہیں، ہمارے ساتھی سبک اور کرک میں شہید ہوئے ہیں، دونوں شہروں کے اندر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے اور کرک میں ابھی تک ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی قلعے کی دیوار سے دشمن کی پھینکی ہوئی آگ میں زندہ جل گئے ہیں، قبلہ اول پر کافروں کا قبضے ہیں اور ہماری فوج قاہرہ میں بیٹھی عیش کر رہی ہے، آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہی ہے، جنہیں شہیدوں کا پاس نہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمت کا خیال نہیں، انہیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ اسلام کے دشمن کے دوست بن گئے ہیں، ہم جب تک غداروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں نہیں کاٹیں گے، ہمیں شہیدوں کی روحیں معاف نہیں کریں گے۔ ذرا خیموں کو دیکھیے جنہیں ہم اپنے ساتھ لا رہے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کیا یہ اس لیے ساری عمر کے لیے اپائج ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھی اور دوست دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں؟ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سزا دیں گے۔ اور پھر ایسا شور بپا ہو گیا کہ ساری فوج وہاں جمع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے جوش و خروش پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ سپاہیوں کے جوش اور جذبے کو سرد کر کے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین کا کوئی حکم نہ دیا، اپنے خیمے میں گیا، مشیروں اور نائبین کو بلا کر کہا کہ یہ فوج اگلے حکم تک یہیں پڑاؤ کرے گی۔ اس نے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ کھانا جنگی ہوگی، فوج کا آپس میں ٹکرا جانا دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے،
میں آج رات قاہرہ جا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو سکے میں یہاں نہیں ہوں، سپاہیوں کے جوش کو سرد کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے ضروری احکام اور ہدایت دے کر کہا، ہماری قاہرہ والی فوج بغاوت پر آمادہ ہے، میری نظر میں بے گناہ ہے، اور ہماری قوم کے وہ نوجوان جو جوئے اور ذہنی عیاشی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی بے گناہ ہیں۔ فوج کو ہمارے اعلیٰ حکام نے غلط باتیں بتا کر بھڑکایا ہے، انہی حکام کے ائمہ پر دشمن نے ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر میں ذہنی عیاشی کے سامان پھیلا دیے ہیں۔ اس اخلاقی تباہ کاری کو فروغ صرف اس لیے حاصل ہوا ہے کہ ہماری کی انتظامیہ کہ وہ حکام جنہیں اس تخریب کاری کو روکنا تھا وہ اس پھیلانے میں شریک ہیں۔ دشمن انہیں اجرت دے رہا ہے۔ جب کسی قوم کے سربراہ امرا دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں اس قوم کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہماری فوج سوڈان کے ظالم شہرہ میں بکھری ہوئی لڑ رہی ہے، کٹ رہی ہے، سپاہی بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، اور ہمارے حاکم ان کی کمک رشد اور ہتھیار روکے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ دشمن کی سازش نہیں جسے ہمارے اپنے بھائی کامیاب کر رہے ہیں؟ اس سے دشمن کا ایک فائدہ یہ اٹھ رہا ہے، اس سے دشمن ایک فائدہ اٹھا رہا ہے کہ تقی الدین اور اس کے وہ عسکری جو جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں، اور نوبت ہتھیار ڈالنے تک کی آ گئی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہاری فوج شکست کھا گئی ہے، کیونکہ یہ اسی قابل تھی۔ ہمارے بعض بھائی مصر کی عمارت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے فوج کو قوم کی نظروں میں رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ منمانی کر سکیں۔ مجھے عمارت کے ساتھ چپکے رہنے کی خواہش نہیں۔ اگر میرے مخالفین میں سے کوئی مجھے یقین دلا دے کہ وہ میرے عزم کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا تو میں اس کی فوج میں سپاہی بن کر رہوں گا، مگر کون ہے؟ یہ لوگ اپنی باقی زندگی بادشاہ بن کر گزارنا چاہتے ہیں، خواہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے بادشاہی ملے، اور میں اپنی زندگی میں قوم کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں میں اپنے دین کے دشمنوں کے سر پر پاؤں رکھ کر بادشاہی کرے۔ ہمارے ان لالچ اور غدار حاکموں کی نظر اپنے حال پر، اپنے آز پر ہے، میری نظر قوم کے مستقبل پر ہے۔ اس نے بولتے بولتے توقف کیا اور کہا، میرا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ اس نے ان افراد کے نام لیے جنہیں اس کے ساتھ جانا تھا۔ اس نے کہا، نہایت خاموشی سے ان سب کو بلاؤ اور انہیں قاہرہ چلنے کے لیے کہو، میرا خیمہ یہیں لگا رہنے دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں آپ کو سختی سے ذہن نشین کراتا ہوں کہ فوج بغاوت کے لیے تیار ہے، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تم میں سے جو کوئی بھی اس فوج کے خلاف قدورت نہ رکھے
اس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی قابل نفرت نہ سمجھنا۔ میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا جو فوج اور قوم کے گمراہ اور ذلیل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہی فوج جب اپنے دشمن کے سامنے آئے گی اور دشمن اس کا تیروں سے استقبال کرے گا تو فوج کو یاد آ جائے گا کہ وہ اللہ کی فوج ہے، دماغ سے بغاوت کے کیڑے نکل جائیں گے۔ آپ جب اپنے بچوں کو اپنے دین کا دشمن دکھائیں گے تو ان کا ذہن آج خود جوئے سے ہٹ کر جہاد کی طرف آ جائے گا۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی بقا اور وقار فوج کے بغیر ممکن نہیں۔ میں صلیبیوں اور یہودیوں کے عزائم اور ان کے طرز جنگ اور ان کی زمین دوز کارروائیوں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ وہی اسلام کی فوج کو کمزور کر کے اسلام کا خاتمہ کرنا چاہیں گے۔ جس روز اور جس دور میں کسی بھی مسلمان ملک کی فوج کمزور ہو گئی وہ ملک اپنی آزادی اور اپنا وقار کھو بیٹھے گا۔ کسی بھی دور میں کوئی مسلمان مکمل مضبوط اور باوقار فوج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ہمارا آج کا غلط اقدام اسلام کے مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا آنے والی نسلیں ہماری لغزشوں، ناکامیوں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھائے گی یا نہیں۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔